الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازته عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اعظام، وہ خوش نصیب 7 افراد کون ہیں جس کو اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں سخت گرمی اور دھوپ کی شدت میں عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے. بروز قیامت میدان محشر کا جو منظر ہوگا نہایت ہی پریشان کن اور حیران کن منظر ہوگا، جس کا منظر کشی اللہ رب العزت نے پارہ 30 کے اندر یوں فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب سخت شور اور ہنگامہ والی آواز برپا ہو. یوم یفر المرء من اخیہ، لوگ اپنے بھائیوں سے بھاگیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگیں گے، اپنے باپ سے بھاگیں گے. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد سے بھاگیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس روز ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص کو اپنا مشغلہ ہوگا جو اور طرف متوجہ ہونے نہیں دے گا. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی کے حالت میں ہوگا. دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، مگر بروز قیامت میدان محشر میں ایک دوسرے سے رخ پھیر لیں گے، ایک دوسرے سے نظر چھپائیں گے. بیٹا باپ سے نظر چھپائیں گے، کہیں باپ ایک نیکی نہ مانگ لے. تو اللہ رب العزت نے مذکورہ آیات کے اندر میدان محشر کی منظر کشی فرمائی ہے، میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یوم جزا و سزا کیا ہے معلوم ہے؟ قیامت کا دن کیسا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ روز جزا اور سزا ایسا ہے اور کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی شخص کسی کا کچھ بھی مالک نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آ سکتا. والامر یومئذ للہ، وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ کی حکومت ہوگی. تو اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں ایسے پریشان کن حالات اور خطرناک حالات کے اندر، جس دن لوگ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگیں گے، ایسے پریشان کن حالات، ایسے سنگین حالات کے اندر میدان محشر میں
سخت دھوپ اور گرمی کی شدت میں اللہ رب العزت 7 ایسے افراد کو، 7 ایسے شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 شخص کون ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے شخص ہیں اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 شخص کون ہیں؟ پہلا الامام العادل، حاکم عادل، عادل بادشاہ، اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اللہ کی عبادت میں پرورش پانے والا نوجوان، اور تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا، اور چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 شخص آپس میں اللہ کے واسطے محبت کرتا ہو، جب ملاقات ہوتی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہوتی، جب جدا ہو، جب الگ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے الگ ہو، اور 5واں ورجل طلبتہ ذات منصب و جمال، وہ آدمی جس کو منصب والی اور جمیل عورت بلائے خواہش پوری کرنے کے لیے، فقال انی اخاف اللہ، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور 6واں ورجل تصدق اخفاء، وہ آدمی جو چھپ کر صدقہ کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق بیمینہ، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ، اور 7واں ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، وہ آدمی جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ مذکورہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں سخت گرمی اور دھوپ کی شدت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پہلا الامام العادل، حاکم عادل، عادل بادشاہ، عادل بادشاہ کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ کیوں نصیب فرمائیں گے؟ اس لیے نصیب فرمائیں گے کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کا اپنے رعایا پر پورے اختیار ہوتا ہے، اگر چاہے تو رعایا پر ظلم کرے، اگر چاہے تو رعایا کو ستائے، اس کو کچھ کہنے والا نہیں، مگر اللہ کا خوف اس پر غالب آ جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہو، اسی ڈر کی وجہ سے عدل و انصاف کرے، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، ورنہ حاکم کو تو اختیار ہوتا ہے اپنے ماتحتوں پر، ان کے ماتحت ان کے اختیار میں ہے، چاہے تو ظلم کرے، چاہے تو ناانصافی کرے، مگر پھر بھی اللہ کا خوف اس کے اندر غالب ہو۔ اگر کوئی ایسا حاکم ہے جو عدل و انصاف کرے اپنی رعایا کے ساتھ، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اللہ رب العزت بروز قیامت ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام العادل، حاکم عادل، عادل بادشاہ کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، اللہ کی عبادت میں پرورش پانے والا نوجوان، اللہ رب العزت بروز قیامت ایسے نوجوانوں کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پائی ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسے نوجوان کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جوانی کی حالت کی عبادت اللہ کو بے حد محبوب ہے، اس لیے اللہ رب العزت وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، اللہ کی عبادت میں پرورش پانے والا نوجوان کو اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور تیسرا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹک جائے، مسجد کے اندر جس کا دل اٹکے،
اٹکنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار مسجد کے اندر کرے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جائے، کام و کاج میں مشغول رہے، اور اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہے کہ دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، اذان کب ہوگی، دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، جا کر مسجد میں نماز کو ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں سخت گرمی اور سخت دھوپ میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹک جائے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو آدمی جو آپس میں اللہ کے واسطے محبت کریں، استمع علیہ، جب ملاقات ہوتی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے واسطے ملاقات ہوتی ہو، اور جب الگ ہو، جب جدا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جدا ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سائل کون تھا، کس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا؟ سائل سے دریافت کیا کہ کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ سائل نے کہا یہ نہ تو میں زیادہ نمازیں پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے، مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، جس سے دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، آخرت میں اس کے ساتھ اسے رہنا نصیب ہوگا، اس کی معیت نصیب ہوگی، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم بھی ہوگی، تمہیں بھی اس کی معیت نصیب ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین اس قدر خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کو سن کر، بے حد خوش ہوئے کہ وہ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، کہ دو آدمی آپس میں اللہ کے واسطے محبت کرے، جب ملاقات ہو تو اللہ کے واسطے ملاقات ہو، اور جب الگ ہو تو اللہ کے واسطے الگ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے الگ ہو، جدا۔ اور پانچواں وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، منصب والی اور حسین و جمیل عورت خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے کسی شخص کو، فقال انی اخاف اللہ، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسین و جمیل عورت، صرف حسین و جمیل ہی نہیں، منصب والی، اعلیٰ ڈگری والی، اعلیٰ مقام والی، اعلیٰ خاندان والی عورت اگر بلائے کسی شخص کو، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو جائے، صرف یہ کہے کہ فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، اللہ ایسے مرد مجاہد کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور چھٹا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، وہ آدمی جو چھپ کر صدقہ کرے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اگر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یعنی قریب سے قریب تر آدمی کو صدقہ کے بارے میں معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، چھپ کر صدقہ کرنے والا، قریب سے قریب تر لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا سلسلہ، ان تک نیکیاں نہیں پہنچتی، مگر تین ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مرنے کے بعد بھی نیکیاں پہنچتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، کوئی شخص
مسجد یا مدرسہ بنوا کر انتقال کر جائے، جب تک اس مسجد میں اس مدرسے میں نماز اور تعلیم ہوتی رہے گی اس تک ثواب پہنچتا رہے گا، یا اسی طرح مسافر خانہ بنوا دے تو اللہ تعالیٰ اس تک نیکیاں پہنچاتے رہے، ان تک نیکیاں پہنچے گی۔ اور دوسری چیز مرنے کے بعد بھی ان تک نیکی پہنچے گی، او علم ینتفع بہ، علم نافع، کسی نے کسی کو علم سکھا کر گیا، ان کے شاگرد ہے وہ، جب تک وہ شاگرد پڑھتے رہیں گے دوسرے کو پڑھاتے رہیں گے ان تک نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور تیسری وہ چیز ہے نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کر جائے تو جب تک نیک اولاد ہے ان کے لیے دعائیں کرے گی، اس تک نیکیاں پہنچتی رہے گی، ان تک نیک عمل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں سخت گرمی اور سخت دھوپ میں سخت پریشان کن حالات میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ شخص ہے جو چھپ کر صدقہ کرے، جو پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بروز قیامت میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جو اللہ کو تنہا یاد کرے، فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے اندر اس قدر ہو کہ اللہ کو یاد کرنے سے، صرف اللہ کو اس کے دل میں یاد آنے سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنکھ اس کی آنسو بہا دے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 7 شخص ہیں جس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان 7 قسموں میں سے کسی قسم کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔